ہر وہ صورت جس میں روزے دار کسی عذر شرعی کے بغیر، عذر شرعی تھا، روزے کی حالت میں آدمی بیمار ہو گیا، روزہ توڑنا پڑا، یہ تو عذر شرعی ہے۔ روزہ رکھا تھا، مجبوری بن گئی، سفر پہ جانا پڑا، یہ بھی عذر شرعی ہے، تو روزہ توڑ سکتا ہے اور اس کی صرف قضا دینی ہوگی۔ اگر ایسا نہیں ہے، صحت مند تھا، تندرست تھا، گھر میں ہی رہ رہا تھا، مسافر نہیں تھا، بیمار نہیں تھا، روزہ رکھا ہی نہیں، سرے سے روزہ ہی نہیں رکھا، ایسے آدمی پر روزے کی قضا بھی واجب ہے، کفارہ بھی واجب ہے، یعنی ایک کے بدلے ایک روزہ بھی رکھے گا اور اس کا کفارہ بھی ادا کرے گا۔ ہاں، اگر صحت مند تھا، تندرست تھا اور مقیم تھا، مسافر نہیں تھا، کوئی عذر شرعی اس کے پاس نہیں تھا، روزہ رکھ کے بعد میں توڑ دیا، تب بھی قضا بھی لازم ہوگا اور اس کا کفارہ بھی لازم ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ کفارہ کس کو کہتے ہیں؟ کفارے کا اصل مطلب ہوتا ہے مکلف پابند شریعت انسان کا دنیا اور آخرت میں گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ، اس کو کفارہ کہتے ہیں۔ روزے کا کفارہ جو ہے وہ 3 صورتیں ہیں۔ اگر کسی آدمی کا روزہ ٹوٹ جائے بغیر عذر شرعی کے یا نہ رکھے مستی سے، تو اس کو قضا اور کفارہ دینا ہوگا۔ تو کفارہ کہتے ہیں 60 دن کے مسلسل روزے رکھے، درمیان میں وقفہ بھی نہیں کر سکتے، یہ اتنی سخت سزا ہے ایک روزے۔ اگر 2 نہیں رکھیں گے تو پھر 4 مہینے کا روزہ، 3 روزے چھوٹ جائیں تو پھر 6 مہینے، اور مسلسل رکھنے ہیں۔ 2 مہینوں کے درمیان میں اگر ایک روزے کا وقفہ پیدا ہو گیا تو گنتی پھر 1 سے شروع ہو جائے۔ اتنی سخت کفارہ، یہ اس بات کی دلیل ہے اللہ کے ہاں روزے کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ بغیر عذر شرعی کے کسی صورت روزہ نہ چھوڑے، اور روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دوسری صورت یہ ہے اگر وہ 60 روزے مسلسل نہیں رکھ سکتا تو ایک غلام آزاد کرے، کیونکہ ہمارے جو معاشرے میں غلام ہیں نہیں، لہذا یہ صورت ہمارے پاس اب موجود نہیں ہے۔ تیسری صورت ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ مسکین سے مراد مستحق لوگ، غریب ترین لوگ، جن کے پاس کھانے کی مجبوری ہو، بچے بھوکے مر رہے ہو، ایک دن کا کھانا ہو دوسرے کا نہ ہو، ایک وقت کا کھانا ہے دوسرے کا نہ، ایسے لوگ ڈھونڈ کے لانے ہیں۔ یہ نہیں ہے برادری اکٹھی کر کے دیگ پکا کے کھلا دو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ مسکین ڈھونڈ کے لانے ہیں، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ ایک روزے کا۔ اگلا سوال یہ ہے کیا ضروری ہے کھانا ہی کھلانا یا اس کا معاوضہ بھی دے سکتے ہیں؟ جواب ہے معاوضہ دیا جا سکتا ہے۔ کتنا دیں گے؟ صبح اور شام کا اچھا درمیانہ کھانا، اس کا حساب کر لیں، اتنا اناج دے دیں، آپ کی مرضی، اتنے پیسے دے دیں تو آپ کی مرضی، دونوں صورتیں ممکن ہیں۔ صبح شام کا کھانا آدمی جس روٹین میں خود کھاتا ہے، اگر مالدار آدمی اچھے سے اچھا کھانا کھاتا ہے تو وہ اپنا حساب کرے گا، غریب آدمی ہے وہ بالکل نارمل کھانا کھاتا ہے تو وہ اپنا حساب کرے گا۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں طے شدہ ہی بتا دو، تو طے شدہ کا مطلب ہوتا ہے ایک فطرانہ، ایک روزے کا کفارہ۔ لہذا وہ اگلا سوال یہ ہے کیا یہ 60 مسکینوں کو الگ الگ کر کے ایک روزے کا دینا ہے؟ جواب ہے نہیں، یہ کوئی لازمی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی چاہے ایک ہی مسکین کو سارے روزوں کو کفارہ دے دے، درست ہے، 2 کو دے دے تب بھی درست ہے۔
تھوڑا تھوڑا کر کے غریبوں کو تقسیم کر دے تب بھی درست ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں ہے نا کہ اس کو ہی دینا ہے جس نے روزے رکھنے ہیں، یہ کوئی لازمی نہیں ہے۔ مثال طور پہ ایک آدمی بیمار ہے، لاچار ہے، وہ روزے ہی نہیں رکھ سکتا، غریب ترین بھی ہے، مسکین بھی ہے، حقدار بھی ہے، ہم روزہ رکھنے والا ڈھونڈتے پھریں، غریب مر جائے، بیمار مر جائے وہاں نہیں، غریب مستحق وہ روزے رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھتا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ اس کے اور مولا کا کام، یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ ہم نے اپنے گناہوں کا کفارہ دینا ہے، اپنی غلطی کا کفارہ دینا، لہذا ہم ہر غریب مسکین کو دے سکتے ہیں، سوا ان لوگوں کے جن کی ذمہ داری ہمارے اپنے اوپر پڑتی ہے۔ مثلا ماں باپ غریب ہیں، ماں باپ کو کفارہ نہیں دے سکتے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بلکہ ان کی خدمت کرنا ہم پر پہلے واجب ہے، ضروری ہے، لہذا ہم اس کو اپنی خدمت سے نوازیں گے، اس کو کفارے پہ نہیں رکھیں گے۔ اسی طرح ماتحت اولاد ہے، اولاد کی اولاد ہے، یہ نیچے کی طرف چلے جاؤ تو یہ ان کی ہمارا فرض بنتا ہے اپنے اولاد کی خود خدمت کرے، ان کی تواضع کرے، ان کی دیکھ بھال کرے، دکھ سکھ کرے۔ اگر ہم ان کو ہی کفارہ دینا شروع کر دیں، فطرانہ دینا شروع کر دیں تو یہ بھی درست نہیں ہوگا۔ اپنے دائیں بائیں بہن ہے، بھائی ہے، رشتہ دار ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، پھوپھا ہے، خالو ہے، ماموں ہے، یہ سارے باقی دائیں بائیں جتنے رشتے بنتے ہیں ان سب کو دے سکتے ہیں، پھر اس کے بعد باہر والے لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ نفلی روزہ ٹوٹ جائے تو تب بھی کفارہ ہے؟ نفلی روزے کے ٹوٹ جانے پہ نہ قضا ہے نہ کفارہ۔ ہاں اگر جان کے آدمی ایسا کرے پھر بھی کفارہ قضا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں ایک دن حضرت حفصہ اور حضرت ام المومن جناب عائشہ ان دونوں ماؤں نے روزہ رکھا، نفلی روزہ تھا، دن کا وقت تھا، ان کے پاس ایک کھانا آ گیا اور کھانا ایسا تھا ان کا پہلے ہی دل کرتا تھا ہمیں ایسا کھانا ملے ہم کھائیں، اتفاق سے نفلی روزہ رکھ لیا، نفلی روزہ رکھنے کے بعد دن کو ایسا کھانا مہیا ہو گیا، دونوں نے بیٹھ کے کھا لیا۔ اب عذر کوئی نہیں تھا، روزہ نفلی تھا، عذر کوئی نہیں تھا، مجبوری کوئی نہیں تھی، پریشانی کوئی نہیں تھی، بس خواہش تھی کہ ایسا کھانا مل جائے تو کھا لے، وہ مل گیا تو کھا لیا، روزہ توڑ دیا۔ روزہ نفلی تھا، اپنے من کی خواہش پوری کرنے کے لیے روزہ توڑ دیا۔ بعد میں سرکار دو علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی کہ یا رسول اللہ ہم نے تو روزہ رکھا تھا اور ایسے کھانا ملا، ہم نے خواہش پوری کر کے کھانا کھا لیا، اب کیا حکم ہے؟ سرکار نے فرمایا کسی دن اس کی قضا کر لے، بغیر عذر شرعی کے نفلی روزہ بھی توڑیں گے تو قضا ہوگی۔ اگر عذر بن گیا، نفلی روزہ رکھا تھا مجبوری بن گئی، توڑ دے، کوئی گناہ نہیں۔ آخری بات، یہ کفارے کے روزے ہیں یا قضا کے روزے ہیں، یہ کب رکھنے چاہیے؟ ان کے لیے دن مقرر ہے، مخصوص دن ہے؟ بھئی ان کے لیے کوئی مخصوص دن نہیں ہے، پورا سال پڑا ہے، اگلے رمضان سے پہلے آپ نے قضا کرنے ہیں۔ کسی کے 2 روزے رہتے تھے، کسی کے 10 روزے رہتے تھے، وہ ادا کرنا چاہتا ہے قضا کی صورت میں تو وہ پورے سال میں جب چاہے، جن دنوں میں چاہے